السلام علیکم۔ ایک عام خیال جو ہم اکثر سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابلیس کو اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ بات مشہور تو بہت ہے، لیکن اگر ہم قرآن کو دیکھیں نا تو لگتا ہے کہ معاملہ صرف اتنا سادہ نہیں ہے، اس میں کچھ اور گہرائی ہے۔ تو آج ہم اسی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے، سمجھیں گے کہ ابلیس کے نکالے جانے کی اصل وجہ کیا تھی، پھر اس کا منصوبہ کیا بنا، اور سب سے اہم بات، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ جی ہماری یہ گفتگو محترم طالب جوہری صاحب کے بیان کردہ کچھ نکات پر مبنی ہوگی جو ہمیں ان کے ایک یوٹیوب لیکچر سے ملے۔ بالکل۔ مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کی وہ باریکیاں سمجھیں جو شاید عام طور پر نظر نہیں آتی، اور دیکھیں کہ اس نقطہ نظر سے صراط مستقیم کی کیا حیثیت بنتی ہے اسلامی الہیات میں۔ چلیں شروع کرتے ہیں پھر۔ ضرور، اور یہ نکات جو ہیں یہ واقعی سوچ کے نئے دروازے کھولتے ہیں۔ صراط مستقیم کا تصور جو ہے نا، اسے ایک بالکل الگ زاویے سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس کا سجدے سے انکار۔ جی بالکل، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، لیکن قرآن جس طرح واقعہ بیان کرتا ہے نا، وہ ترتیب اہم ہے۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، اور ابلیس بھی وہیں تھا، کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ جی اب اللہ نے فوراً اسے نکالا نہیں، بلکہ اس سے پوچھا، مکالمہ کیا، سوال کیا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے اسے جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو تکبر کر بیٹھا، یا تو کوئی بڑا اونچا تھا پہلے سے ہی؟ یہ سوال خود بڑا اہم ہے۔ تو پھر اصل وجہ کیا بنی؟ صرف انکار یا کچھ اور بھی تھا؟ اب ابلیس کا جواب سنیں۔ اس نے کہا، انا خیر منہا، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے۔ یہاں دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو تکبر، اپنی نسل پر فخر، جی ہاں، اور دوسری جو شاید زیادہ سنگین تھی، وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض تھا۔ گویا یہ کہنا کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں، انصاف والا نہیں، آپ نے ایک کمتر کو یعنی مٹی والے کو ایک برتر پر یعنی آگ والے پر فضیلت دے دی، خلیفہ بنا دیا۔ اچھا، یعنی یہ صرف نافرمانی نہیں تھی بلکہ اللہ کے عدل، اس کی حکمت، اس کے فیصلے کو چیلنج کیا کہ یہ کیسے ہو گیا، حق تو میرا تھا۔ بالکل بالکل، یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس پر مخز یعنی طالب جوہری صاحب زور دیتے ہیں۔ اور دلچسپ بات دیکھیں، ابلیس اللہ کی ذات کا انکار نہیں کر رہا، وہ اللہ کو رب کہہ رہا ہے، رب فانظرنی، اے میرے رب مجھے مہلت دے، رب بما اغویتنی، اے رب جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا۔ وہ اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے، فبعزتک، تیری عزت کی قسم۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں، مخلص بندے، جن پر اس کا داؤ نہیں چلے گا، الا عبادک منہم المخلصین، اور قیامت کا بھی اقرار کر رہا ہے جب مہلت مانگی، الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک۔ یعنی توحید، نبوت کا ایک پہلو، اور قیامت، ان سب کا اقرار کر رہا تھا وہ۔ پھر بھی مردود ہوا۔ جی، اس تشریح کے مطابق ان سب کے باوجود اس کا اصل جرم وہ آدم کی خلافت کے معاملے میں اللہ کے عدل کا انکار تھا۔ یہ ماننے سے انکار کہ اللہ کا فیصلہ حکمت اور انصاف پر مبنی ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اسی انکار عدل نے اسے بارگاہ سے نکلوایا۔ یہ بہت ہی، آپ سمجھے، نازک سا نقطہ ہے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، تو جب وہ نکالا گیا پھر اس نے دشمنی کا اعلان کیا، قسم کھائی کہ وہ آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑے گا۔ جی ہاں، اس نے کہا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ یہاں بھی دیکھیں، جھگڑا کس سے تھا؟ آدم سے۔ ان کی خلافت پر اعتراض تھا۔ انتقام کس سے لے رہا ہے؟ اولاد سے۔ یہ تو عجیب بات ہے، مطلب مسئلہ باپ سے ہے، بدلہ بچوں سے لے رہا ہے۔ یہیں سے وہ ابلیسیت کا تصور جس کی طرف ماخذ اشارہ کرتا ہے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ایک نفسیات ہے، ایک سوچ ہے کہ اگر آپ اصل مد مقابل کو نہیں ہرا سکتے، اس پر حملہ نہیں کر سکتے، تو اس کی اولاد کو، اس سے جڑی چیزوں کو، اس کی کمزوریوں کو نشانہ بناؤ۔ اچھا، یہ صرف کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، یہ ایک طرز عمل ہے جو آج بھی نظر آتا ہے، کمزوری پر وار کرنا۔
اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ یہ سب کرے گا کہاں، اس کی لوکیشن کیا ہوگی۔ قرآن میں اس نے خود بتایا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ یہ آیت تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ بالکل۔ ہم عام طور پر کیا سوچتے ہیں کہ شیطان کہاں ملے گا؟ گناہوں کی جگہوں پر، غلط قسم کی محفلوں میں، سنیما میں، اسٹیڈیم میں، جیسے ماخذ میں بھی مثال دی گئی۔ لیکن وہ خود کیا کہہ رہا ہے کہ میری اصل ڈیوٹی، میرا اصل مورچہ وہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم۔ یعنی مسجد، مدرسہ، نیکی کی کوئی بات ہو رہی ہو، علم کی مجلس ہو، نماز، روزہ، حج، جہاں ہدایت کا امکان ہے وہیں وہ بیٹھا ہے۔ جی، مطلب یہ کہ جہاں انسان اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، جہاں وہ ہدایت پانے کی امید رکھتا ہے، وہیں وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو راستے پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں روکا جائے۔ تو جو پہلے سے ہی بھٹکے ہوئے ہیں وہ تو شاید اس کے لیے آسان شکار ہوں، لیکن اس کا اصل ٹارگٹ وہ ہیں جو راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ یہی لگتا ہے اس کی منطق شاید یہی ہے کہ جو پہلے ہی دور ہیں انہیں کیا روکنا۔ اصل کام تو یہ ہے کہ جو قریب آنا چاہتے ہیں انہیں روکو، ان کے دل میں شک ڈالو، ریاکاری پیدا کرو، ان کے اچھے کاموں میں کوئی خرابی پیدا کر دو۔ وہ جانتا ہے کہ ہدایت کا مرکز یہی راستہ ہے، تو وہ اسی پر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ یہ ہمیں اپنی نیکیوں کے بارے میں بھی بہت محتاط کر دیتا ہے۔ واقعی یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ خطرہ وہاں زیادہ ہے جہاں ہم شاید خود کو محفوظ سمجھ رہے ہوں۔ اصل جنگ کا میدان ہی صراط مستقیم ہے۔ جی، اس تشریح کے مطابق تو یہی لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ صراط مستقیم ہے کیا چیز؟ بالکل، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ تو اب ہم گفتگو کے اگلے حصے میں اسی پر بات کرتے ہیں۔ قرآن میں جب دوسرے انبیاء کا ذکر آتا ہے تو ان کی ہدایت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ یہاں ایک بہت ہی آپ کہیں لطیفہ سا لیکن بہت اہم لسانی نقطہ ہے۔ ماخذ یعنی طالب جوہری صاحب کی گفتگو اسی پر فوکس کرتی ہے۔ قرآن میں جب اکثر بڑے بڑے انبیاء کی ہدایت کا ذکر آتا ہے نا، تو وہاں ایک حرف استعمال ہوتا ہے، الا، ILA، الا۔ الا، اس کا کیا مطلب ہے؟ الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، ٹوارڈز، یعنی ان انبیاء کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی گئی یا انہوں نے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلایا۔ اچھا، اس کی کوئی مثال قرآن سے؟ جی بالکل ہیں۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ 18 انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، تو تم بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ اور پھر اسی سورہ میں آگے آیت 87 میں ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور ہم نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، الہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب جلیل القدر پیغمبروں کے لیے قرآن میں یا تو الہ صراط مستقیم آیا ہے یا اسی معنی میں بات ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم جنہیں قرآن نے امتن کہا، پوری امت، ان کے بارے میں بھی سورۃ النحل میں فرمایا اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے انہیں چنا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام عظیم ہستیاں، یہ پیغمبر، یہ انسانوں کو راستے کی طرف بلا رہے تھے، اس کی نشاندہی کر رہے تھے۔ جی، اس تفسیر کے مطابق وہ سب رہنما تھے، گائیڈ تھے، جو منزل کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ یہ ہے سیدھا راستہ، اس طرف آؤ۔ ماخذ میں تو یہاں تک کہا گیا کہ 1,24,000 میں سے ایک کم، یعنی 1,23,999 انبیاء کی ہدایت الی صراط مستقیم تھی، راستے کی طرف۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ تو واقعی بہت بڑا فرق ہے۔ اگر ان سب کی ہدایت راستے کی طرف تھی تو پھر ہمارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا وہاں بھی الہ ہے؟ یہیں آ کر بات بدل جاتی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ماخذ کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص شان، ان کی منفرد حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سورۃ یاسین، جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اس کی بالکل شروع کی آیات ہیں۔ اللہ قسم کھا کر فرماتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہاں الہ نہیں ہے، یہاں الا ہے، علی صراط مستقیم۔ جی ہاں، اللہ، جس کا مطلب ہے پر، آن،
upon. کی طرف نہیں بلکہ پر. یہ تو واقعی بہت واضح فرق ہے. جی، یہ بظاہر ایک حرف کا فرق ہے، لیکن عربی میں اور خاص طور پر قرآن کی زبان میں یہ حروف جار معنی میں زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیتے ہیں. مفسرین اور علماء لغت اس پر بہت زور دیتے ہیں. الا صراط مستقیم یعنی راستے کی طرف ہدایت دینا، اور الا صراط مستقیم یعنی خود راستے پر ہونا ماخوذ اسی فرق کو بنیاد بناتا ہے کہ تمام انبیاء راستے کی طرف بلا رہے تھے، مگر صرف نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہ آپ خود اس راستے پر ہیں. تو اس کا مطلب کیا نکالا جائے پھر؟ اس الا اور الا کے فرق سے ماخذ کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے؟ اس لسانی فرق کی بنیاد پر ماخذ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے، اور یہ بہت گہری بات ہے، کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف صراط مستقیم کی طرف بلانے والے نہیں ہیں. آپ کی ذات مبارک خود صراط مستقیم ہے. آپ خود وہ راستہ ہے جس پر چل کے اللہ تک پہنچنا ہے. وہ صرف رہبر نہیں، وہ راہ بھی ہیں. یہ تو ایک بالکل ہی مختلف پرسپیکٹیو ہے. اس تفسیر کے مطابق جی ہاں، یہ قرآن کے الفاظ کا اعجاز ہے. ایک حرف بدلا اور معنی کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ منفرد شان ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. اس نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو صراط مستقیم کوئی خیالی یا صرف اصولوں کا نام نہیں، بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے، ایک وجود ہے، اور وہ وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. تو آئیے آج کی اس گفتگو کے جو اہم نکات تھے انہیں ایک بار دہرا لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے سمجھا کہ ابلیس کو جو نکالا گیا اس کی اصل وجہ صرف سجدے کا انکار نہیں تھی، بلکہ اللہ کے عدل پر یعنی آدم کی خلافت کے فیصلے پر اعتراض تھا، انکار عدل. جی بالکل. پھر ہم نے دیکھا کہ اس نے قسم کھائی کہ وہ آدم کی اولاد کو گمراہ کرے گا، اور اس کا مین ٹارگٹ، اس کی گھات لگانے کی جگہ وہ گناہوں کے اڈے نہیں بلکہ صراط مستقیم ہے، ہدایت کا راستہ ہے. صحیح. اور پھر ہم نے صراط مستقیم کی حقیقت پر بات کی. قرآن میں دیگر انبیاء کے لیے عموماً الہ کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ راستے کی طرف ہدایت دینے والے تھے، آدم سے عیسیٰ تک. جی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ یاسین میں الا کا لفظ آیا، یعنی آپ راستے پر ہیں. اور اس فرق کی بنیاد پر ماخذ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مجسم صراط مستقیم ہے. یہ نکات واقعی بہت گہرے ہیں اور ہمیں دین کے بنیادی تصورات پر نئے سرے سے غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں. یقیناً. اور یہیں سے ایک آخری سوال جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے وہ ابھرتا ہے. اسے ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ اس پر سوچیں. اگر ہم اس تشریح کو مانیں کہ صراط مستقیم کوئی ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہیں بلکہ ایک شخصیت ہے، ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آج ہمارے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہدایت ڈھونڈنے والوں کے لیے اس صراط مستقیم پر چلنے کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا صرف کچھ اصولوں پر عمل کرنا کافی ہے، یا پھر اس ہستی سے، اس ذات سے ایک زندہ حقیقی گہرا تعلق قائم کرنا ضروری ہے؟ ان کی پیروی، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی محبت، اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے جو ہماری زندگیوں سے جڑا ہے. اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.